کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے، مگر اسے کیا خبر ہوتی ہے کہ جس محل کو وہ جنت سمجھ رہا ہے اس کی دیواروں کے پیچھے ایک ایسی خاموش چیخ دفن ہے جو ایک دن سب کچھ تباہ کر دے گی۔ اور پھر ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت آتی ہے جو اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی عائشہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ اس کی ماں اس وقت دنیا سے چلی گئی تھی جب عائشہ صرف 10 برس کی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے ماں اور باپ دونوں بننے کی کوشش کی۔ میں صبح سویرے فیکٹری میں مزدوری کرنے جاتا اور رات گئے گھر واپس آتا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولتا عائشہ دوڑتی ہوئی آتی اور میرے گلے لگ جاتی۔ اس کی معصوم ہنسی میری ساری تھکن ختم کر دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی جوان ہو گئی۔ پورے محلے میں اس کی خوبصورتی اور شرافت کی مثال دی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اللہ نے اسے حسن کے ساتھ ساتھ ادب بھی دیا ہے۔ میں دل ہی دل میں ڈرتا تھا، کیونکہ غریب آدمی کی خوبصورت بیٹی اکثر دنیا کی بری نظروں کا شکار بن جاتی ہے، مگر عائشہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس گاڑی سے ایک معزز عورت اتری جس کے ساتھ 2 نوکرانیاں تھیں۔ وہ سیدھا میرے گھر آئی۔ میں گھبرا گیا، کیونکہ میری زندگی میں کبھی ایسے امیر لوگ میرے گھر نہیں آئے تھے۔ اس عورت نے بیٹھتے ہی کہا کہ وہ اپنے بیٹے سلمان کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہے۔ سلمان شہر کے بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے کئی کارخانے تھے، کئی بنگلے تھے اور شہر کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کئی بار اپنے کپڑوں کو دیکھا کہ کہیں میں گندے تو نہیں ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر وہ عورت بڑی محبت سے بات کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے عائشہ کو ایک شادی میں دیکھا تھا اور تب سے وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے عائشہ کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میری بیٹی راج کرے گی، دوسری طرف دل میں عجیب خوف بھی تھا کہ اتنے امیر لوگ ہم جیسے غریبوں سے رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن محلے والوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آخر کار نکاح ہو گیا۔ پورا محلہ حیران تھا کہ ایک مزدور کی بیٹی اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی۔ شادی کے دن عائشہ سرخ جوڑے میں واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تو میرے سینے سے لگ کر اتنا روئی کہ میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی ہمیشہ خوش رہنا، کبھی اپنے باپ کا سر جھکنے نہ دینا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کی عزت رکھوں گی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ جب بھی میں اس کے سسرال جاتا، خادمہ دروازہ کھولتی، مجھے عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا، مہنگے برتنوں میں چائے آتی، عائشہ قیمتی کپڑوں اور زیورات میں ملبوس مسکراتی ہوئی میرے پاس آتی۔ وہ ہمیشہ کہتی، ابا میں بہت خوش ہوں، سلمان میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں مطمئن ہو جاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، مگر آہستہ آہستہ کچھ باتیں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ عائشہ پہلے کی طرح کھل کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے اور ہر بار جب میں اچانک آنے کا کہتا تو وہ فوراً منع کر دیتی کہ ابا پہلے بتا دیا کریں، کیونکہ گھر کے لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پر نیل کے نشان تھا۔ میں گھبرا گیا، مگر وہ فوراً دوپٹے سے ہاتھ چھپائے ہوئے بولی، ابا یہ تو بس سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر ایک رات اچانک میرے فون پر عائشہ کی کال آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اچانک فون بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو فون بند تھا۔ پوری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلی صبح میں بغیر اطلاع دیے اس کے سسرال پہنچ گیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو نوکر مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بولا، صاحب اندر نہ جائیں، مگر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر عجیب خاموشی تھی۔ وہی گھر جو پہلے قہقہوں سے بھرا لگتا تھا آج قبرستان کی طرح سنسان تھا۔ میں تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ اچانک ایک کمرے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر نظر گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سلمان اس پر چیخ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلیڈ تھا۔ میری بیٹی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، وہ دوڑ کر میرے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ
کر رونے لگی۔ اس لمحے مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میری بیٹی میرے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے پر پڑے نیل میرے دل کو چیر رہے تھے۔ سلمان غصے میں کھڑا سانس لے رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کا ذرا بھی افسوس نہ ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مگر اس نے بے شرمی سے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ درمیان میں نہ آئیں۔ اس کی ماں بھی فوراً کمرے میں آ گئی اور مصنوعی پریشانی کے ساتھ بولنے لگی، بھائی صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ مگر اس وقت میرے اندر کا باپ جاگ چکا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا تھا جو شاید وہ مہینوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ عائشہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر صرف ایک بات کہہ رہی تھی، ابا مجھے یہاں سے لے جائیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی قیدی برسوں بعد آزادی مانگ رہا ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چل بیٹی، آج کے بعد تجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا۔ مگر سلمان نے غصے سے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب غرور تھا۔ وہ بولا، اگر یہ اس گھر سے گئی تو کبھی واپس نہیں آئے گی، اور یاد رکھنا میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کی ماں بھی چیخنے لگی کہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک غریب کی بیٹی کو ہم نے اپنے گھر کی ملکہ بنایا اور اس نے ہمارا گھر برباد کر دیا۔ میں حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہی لوگ چند مہینے پہلے میری بیٹی پر جان چڑھتے تھے، مگر آج ان کے چہروں سے اصلیت ٹپک رہی تھی۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا اور کہا، عزت وہ نہیں ہوتی جو بڑے بنگلوں اور مہنگی گاڑیوں سے ملے، عزت وہ ہوتی ہے جو عورت کو دی جاتی ہے۔ تم نے میری بیٹی کے جسم پر نہیں، میرے اعتماد پر کوڑے برسائے ہیں۔ سلمان کہکا مار کر ہنسنے لگا اور وہ بولا، آپ جیسے غریب لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے یہاں وہ عیش دیکھا ہے جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تھوڑا بہت غصہ اگر ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ اس کی بات سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی، مگر اس وقت میری سب سے بڑی فکر میری بیٹی تھی۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ پورے راستے وہ خاموش رہی، صرف آنسو بہاتی رہی۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے وہی پرانا کمرہ دیکھا جہاں وہ بچپن میں رہتی تھی۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے گلے لگ گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنی بیٹی سے سچ پوچھا تو اس نے جو بتایا اس نے میری روح ہلا دی۔ اس نے کہا کہ شادی کے شروع میں سلمان بہت اچھا تھا، مگر کچھ ہفتوں بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ معمولی باتوں پر غصہ کرتا، چیختا اور پھر مارنا شروع کر دیتا۔ اس کی ماں ہر بار بیٹے کا ساتھ دیتی اور مجھے سمجھاتی کہ امیر گھروں کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ نے بتایا کہ سلمان شراب بھی پیتا تھا اور نشے میں جانور بن جاتا تھا۔ کئی بار اس نے رات بھر اسے کمرے میں بند رکھا، کئی بار کھانا تک نہیں دیا۔ ایک بار تو صرف اس لیے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا کیونکہ اس نے مہمانوں کے سامنے چائے دیر سے پیش کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، ابا میں ہر بار آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ آپ کو طعنے دیں کہ غریب کی بیٹی امیروں کے گھر نہ بس سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگلے دن محلے والوں کو خبر ہو گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا ضرور لڑکی میں ہی کوئی کمی ہوگی، کوئی کہتا اتنے بڑے گھر کا رشتہ قسمت والوں کو ملتا ہے، برداشت کر لیتی۔ مگر مجھے اب کسی کی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیٹی کی جان میرے لیے دنیا کی ہر عزت سے بڑھ کر تھی۔ چند دن بعد سلمان اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ تھے۔ وہ بڑے غرور سے بیٹھ گیا اور بولا، اگر تم لوگ عزت سے یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کاغذوں پر دستخط کر دو، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا۔ میں نے دیکھا عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ شاید اسے اپنے باپ کی محبت نے طاقت دے دی تھی۔ سلمان مسلسل زہر اگلتا رہا۔ وہ کہتا رہا کہ ایک غریب لڑکی ہماری برابری نہیں کر سکتی۔ میری ماں نے اسے بہو بنایا، مگر اس نے ہمارا سکون برباد کر دیا۔ اچانک عائشہ نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، سکون تم نے کبھی کسی کو دیا ہی نہیں، تمہارے گھر میں صرف دکھ رہتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے زندہ تلاش بنا دیا تھا۔ سلمان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس بار میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آج کے بعد اگر میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا ایک غریب باپ بھی
اپنی اولاد کے لیے شیر بن جاتا ہے۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا رہا، پھر کاغذ میز پر پھینک کر چلا گیا، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ سلمان کے جانے کے بعد گھر میں عجیب خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک خوف بھی چھپا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسے غرور والے لوگ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ عائشہ بظاہر مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی، کبھی چیخ پڑتی، کبھی روتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے پر آ جاتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ اب وہ محفوظ ہے، مگر دل کے کسی کونے میں مجھے بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ چند دن گزرے تو محلے والوں کی باتیں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ کچھ عورتیں ترس کھانے کے انداز میں کہتی کہ بیٹی کو واپس بھیج دو، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میرے سامنے ہمدرد بنتے اور پیٹھ پیچھے کہتے کہ غریب لوگ دولت سنبھال نہیں سکتے، مگر میں اب ہر بات سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میری بیٹی کی خاموش آنکھیں مجھے ہر وقت وہ ظلم یاد دلاتی تھیں جو اس نے برداشت کیا تھا۔ ایک رات اچانک ہمارے گھر کے باہر زور زور سے گاڑیوں کے باران بجنے لگے۔ میں باہر نکلا تو دیکھا سلمان نشے کی حالت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دروازے پر لاتیں مار کر چیخ رہا تھا کہ عائشہ کو باہر نکالو۔ پورا محلہ جاگ گیا، لوگ کھڑکیوں سے جاگنے لگے، میرا خون کھول اٹھا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ سلمان مسلسل گالیاں دیتا رہا، پھر اچانک اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور ہوا میں فائر کر دیا۔ عورتیں چیخنے لگیں، بچے رونے لگے۔ عائشہ خوف سے کانپتی ہوئی اندر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس لمحے مجھے لگا شاید آج کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا، مگر سلمان اپنے غرور میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اگر عائشہ اس کے ساتھ واپس نہ گئی تو وہ ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ چند منٹ بعد پولیس آ گئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی، مگر جاتے جاتے وہ مجھے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جس نے میرے دل میں خوف بٹھا دیا۔ اگلے دن شہر بھر میں یہ خبر پھیل گئی، اخبارات میں سلمان کی تصویر چھپی، کیونکہ وہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل گئی۔ اس کے باپ نے بہت کوشش کی کہ معاملہ دب جائے، مگر پہلی بار ان کے پیسے بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ محلے کے کئی لوگوں نے گواہی دی تھی کہ سلمان نشے میں دھمکیاں دے رہا تھا۔ اسی دوران عائشہ نے مجھے ایک اور حقیقت بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بتایا کہ سلمان صرف اس پر ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کی ایک منگنی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بھی اس کے تشدد سے تنگ آ گئی تھی، مگر دولت کے زور پر ہر بار حقیقت چھپا دی جاتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس وقت کسی نے آواز اٹھائی ہوتی تو شاید میری بیٹی اس عذاب سے بچ جاتی۔ کئی ہفتے عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ سلمان کے وکیل ہمیں ڈراتے، کبھی صلح کی پیشکش کرتے، کبھی دھمکیاں دیتے، مگر عائشہ اب بدل چکی تھی۔ وہ ہر بار پیشی پر مضبوطی سے کھڑی ہوتی اور سچ بولتی۔ ایک دن عدالت میں جج نے عائشہ سے پوچھا کیا وہ دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے مضبوط آواز میں کہا ایک عورت صرف روٹی، کپڑے اور بڑے گھر کے لیے شادی نہیں کرتی، وہ عزت اور سکون چاہتی ہے، اور جہاں عزت نہ ہو وہ گھر نہیں قید خانہ ہوتا ہے۔ اس کی آواز سن کر عدالت میں بیٹھے کئی لوگوں کی آنکھیں جھک گئیں۔ چند دن بعد فیصلہ آ گیا، عائشہ کو طلاق مل گئی اور سلمان پر تشدد اور دھمکیوں کے مقدمات قائم رہے۔ اس دن جب ہم عدالت سے باہر نکلے تو عائشہ نے کئی مہینوں بعد سکون کا سانس لیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میں جانتا تھا یہ کمزوری کے نہیں، آزادی کے آنسو تھے۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس نے بچوں کو پڑھانے کا کام شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر پھر سے زندگی لوٹنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے گھر کے صحن میں ہنستے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا میری بیٹی واپس آ گئی ہے، وہی معصوم عائشہ جو برسوں پہلے میرے گلے لگ کر ہنسا کرتی تھی۔ مگر اس واقعے نے مجھے زندگی کا ایک سبق، ایسا سبق دیا جو شاید میں کبھی نہ بھول سکوں۔ دولت کبھی خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی، بڑے محلوں کے اندر بھی اندھیرے چھپے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک غریب کا چھوٹا سا گھر اس بڑے محل سے کہیں زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ آج بھی جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے صرف دولت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر مسکراتا چہرہ خوش نہیں ہوتا۔ میری بیٹی نے مجھے سکھایا کہ عزت کے بغیر زندگی صرف ایک زندہ قبر ہے، اور ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کتنے امیر گھر میں بھیجے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اسے ایسے انسان کے حوالے کرے جو اسے انسان سمجھے، کیونکہ محبت کے بغیر محل بھی جہنم بن جاتے ہیں۔